الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی الباب الثامن فی صلاۃ المسافر، 8واں باب مسافر کی نماز کے بارے میں، اور اس میں ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ سفر سے اگر 4 رکعتی نماز ہے تو اس میں سے یسقط فی السفر من کل رباعیۃ رکعتان، 2 رکعت ساقط ہو جائے گی، لیکن یہ 2 رکعت ساقط ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں، بشروط 5، جو یہ 5 شرطیں ہم نے کل پڑھی۔ پہلی ہے قصد المسافہ، دوسری شرط ہے کہ اس کا سفر منقطع نہ ہو، کسی ایسی ملکیت یا مکان سے جو درمیان میں آتا ہو جہاں وہ 6 مہینہ رہ چکا ہو۔ تیسری شرط تھی سفر مباح ہو، تب جا کے اگر سفر گناہ کے لیے ہوگا تو نماز قصر نہیں ہوگی۔ چوتھا تھا کہ وہ اس کا سفر حضر سے زیادہ نہ ہو، یعنی جتنا اپنے وطن میں نہ رہتا ہو اس سے زیادہ وہ سفر میں رہتا ہو، جیسے کہ ڈرائیور ہے، چرواہا ہے، ناوک ہے، ناؤ چلانے والے ہیں، پائلٹ ہے، ٹھیک ہے، لوکو پائلٹ ہیں، تو ان لوگوں کا، یا تجارت میں کوئی پھیری لگانے والا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا سفر جو ہے، سفر میں نماز قصر نہیں ہوگی۔ 5ویں شرط تھی کہ نماز تب قصر ہوگی جب اس کے قریے کی، اس کے گاؤں کی دیواریں چھپ جائیں، یا جہاں وہ رہتا ہے وہاں کے اذان کی آواز اس کو سنائی نہ دے، اس کے بعد وہ قصر کرے گا، اس سے پہلے اسے اجازت نہیں ہے۔ اب آج کی جو بحث ہے وہ پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مع حصول الشرائط یجب التقصیر، مع حصول الشرائط، مع ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، یاد رہے، کہیں گے مع حصول، مع حصول الشرائط یجب التقصیر، کہہ رہے ہیں تقصیرہ، کہہ رہے ہیں جب یہ 5 شرطیں جب ہم نے پڑھی ہیں، جو پڑھی تھیں کل، مع حصول الشرائط، جب یہ تمام کی تمام شرطیں پائی جائیں، یجب التقصیرہ، تو اس وقت قصر کرنا واجب ہوگا کہ ہم نماز کو قصر کریں۔ الا، اب وہ کون سی جگہ ہیں جہاں ہم نماز کو قصر نہیں کریں گے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں الا فی حرم اللہ، سوائے حرم اللہ کے، حرم اللہ یعنی خانہ کعبہ، جس کو حرم خداوندی کہتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص وہاں پر نماز پڑھے گا تو اس کو اختیار ہے کہ وہ نماز کو پورا پڑھے یا قصر کرے۔ کہہ رہے ہیں مع حصول الشرائط یجب التقصیر، شرائط کے پائے جانے کی صورت میں تقصیر کرنا یعنی قصر کرنا واجب ہے۔ 4 مقامات مستثنی ہیں، کون کون سے؟ کہہ رہے ہیں الا فی حرم اللہ، سوائے حرم اللہ کے، وحرم رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور حرم رسول یعنی مسجد نبوی، ومسجد الکوفہ، اور اس کے علاوہ ان دو مقامات کے علاوہ مسجد کوفہ، والحائر، حائر کہتے ہیں مقام امام حسین علیہ السلام کو، حائر حسینی، اور اس کو حائر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک ملعون نے روضہ امام حسین یعنی قبر امام حسین کے نشان کو مٹا کے، ہل چلوا کے اس کے اوپر نہر کو جاری کرنا چاہا تھا، تو کیا تاکہ اس کا نشان مٹ جائے، لوگ یہاں پر زیارت کے لیے نہ آئیں،
تو پانی آ کے قبر امام حسین کے اوپر سے نہ جا کے کیا ہوا تھا، ان کے چاروں طرف، یعنی حائر حیرت سے ہے، حیرت کہ پانی بھی اس وقت کیا تھا، حیرت میں تھا۔ کہہ رہے ہیں 4 مقامات کون کون سے ہوئے؟ حرم اللہ یعنی خانہ کعبہ، حرم رسول مسجد نبوی، مسجد الکوفہ والحائر حسینی، اور قبہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے کہ جو روضہ ہے، جو زری کے آس پاس کا حصہ ہے، وہاں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اختیار ہے کہ ہم قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں، یعنی ظہر کی نماز ہمیں اختیار ہوگی کہ ہم 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں، ہمارے اختیار میں ہے، مرضی پہ ہماری۔ لیکن ہاں روضہ امام حسین علیہ السلام کے باہر نکلنے کے بعد صحن میں اگر کوئی نماز پڑھے تو پھر وہ شمار نہیں ہوگا، وہاں آپ کو قصر ہی پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد کا علی ساکنہ السلام والحائر علی ساکنہ السلام، کہ جو لوگ وہاں سکون پذیر ہیں، جو لوگ وہاں دفن ہیں، ان پر ہمارا اور آپ سب کا درود و سلام ہو۔ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ، تو اس وقت وہ کیا کرے گا، اختیار کرے گا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں انہو میں انہ کا اسم کیا ہے، ہو جو ہے وہ انہ کا اسم ہے۔ انہ کے اسم کو جب ہم بیان کریں گے فَإِنَّهُ، تو ہو کو کہیں گے ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب اسم انہ۔ اب خبر کہاں ہے اس کی، کہا یتخیرو، یہ فعل مضارع ہے، اس میں ہوا فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر انہ۔ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ، تو بے شک اس کو ان 4 مقامات یعنی مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الکوفہ اور حائر حسینی، یہاں پر اختیار ہے۔ وَلَوْ أَتَمَّ فِي غَيْرِهَا، یعنی غیر هذه الاماکن الاربع، یہ جو 4 جگہ بتائی گئی ہیں، ان کے علاوہ کسی نے کسی اور جگہ پر سفر کی حالت میں اگر نماز کو تمام کیا، کہنے وَلَوْ أَتَمَّ، اگر نماز کو تمام کرے، فی غیرها یعنی فی غیر هذه الاماکن، ان جگہوں کے علاوہ، عمدن، اور یہ کام کیسے کرے، جان بوجھ کر کرے، کہنے اعادہ، تو وہ نماز کا کیا کرے گا، اعادہ کرے گا۔ والجاہل لا یعید، لیکن اگر کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سفر کی حالت میں نماز کو قصر کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں اس نے ظہر کی 4 رکعت پڑھی ہے، ٹھیک ہے، حکم سے نابلد تھا، جب اپنے وطن آیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ سفر میں تمام پڑھنی چاہیے، تو جاہل تھا وہ، اس کو نہیں علم ہی نہیں تھا مسئلے کا، ایسی صورت میں اس پر اعادہ واجب نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں والجاہل لا یعید، جاہل نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کو مسئلہ پتہ تھا، مسئلہ پتہ ہونے کے بعد جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، اور لیکن اس وقت یاد نہیں رہا کہ آپ کو قصر کرنی ہے کہ پوری کرنی ہے، کہہ رہے وَالنَّاسِ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لَا خَارِجِهِ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں لا خارجہ سے جب کہہ دیا تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی عمدن نماز کو تمام کرے تو اعادہ، نماز کا اعادہ کرے گا، چاہے خارج وقت ہو یا داخل وقت۔ اسی طرح سے جو جاہل ہو حکم سے، اس پر اعادہ واجب نہیں ہے کسی بھی صورت میں، لیکن اگر کوئی حکم کو جانتے ہوئے حکم کو بھول گیا تھا تو نماز کا اعادہ کرے گا وقت کے رہتے ہوئے، یعید فی الوقت، وقت کے رہتے ہوئے، لا خارجہ،
نہ کہ وقت کے باہر، یعنی نماز قضا ہو جا رہی ہے تو پھر اس نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ جناب حسین ٹیکری میں بھی 2 ہی رکعت 4 ہی رکعت پڑھیں گے اختیار حسین ٹیکری میں بھی؟ نہیں، کون سی حسین ٹیکری؟ کام ادھر میں ارے وہ بھی یہ امام حسین اسلام کا؟ نہیں 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 نہیں، یہ اصل روضہ کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ جو کربلا میں اچھا امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے وہاں پر آپ کو یہ اختیار ہے، روضے کے باہر نکل کے اگر صحن امام حسین میں بھی آ جائیں گے تو آپ کا اختیار ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف جہاں زری ہے اس کے آس پاس کے حصے میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ اختیار ہے، اگر صحن کے باہر اور اس کے زری کے باہر آ جاتے ہیں باہر والے حصے میں تو وہاں بھی اختیار نہیں ہے۔ بین الحرمین نماز پڑھیں گے وہاں بھی اختیار نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو نماز تمام کرنا ہے۔ یہ جو روزے بنے ہوئے ہیں، چاہے یہ کانودر کے حسین ٹیکری ہو یا رتلام کی یا جوگی پورا میں جو روزے ہیں، وہاں کا حکم عام جگہوں کے مانند ہی ہے۔ اب دیکھیے ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے آپ سفر پہ نکلے، کوئی لکھنؤ میں ہے، کوئی کانودر گجرات میں ہے، کوئی اعظم گڑھ میں ہے۔ آپ نے اپنا سفر شروع کیا تب جب وقت داخل ہو چکا تھا، مثلا ظہر کا وقت ہو چکا ہے، عصر کا وقت ہو چکا ہے، آپ نے نماز اول وقت نہ پڑھ کے 1 گھنٹے بعد آپ نے سفر اسٹارٹ کیا، بنارس گئے، لکھنؤ سے کوئی کانپور گیا، ٹھیک ہے، کانودر سے کوئی احمد آباد گیا، کیا کریں گے پھر؟ اس نماز کو تمام پڑھیں گے کہ یہ قصر کریں گے؟ کہہ رہے ہیں وَلَوْ سَافَرَا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، اگر کوئی سفر کرے وقت کے داخل ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ قصر مع بقاء الوقت، تو نماز کو قصر کرے گا وقت کے باقی رہتے ہوئے۔ مثلا ہم یہاں سے گئے احمد آباد، لکھنؤ سے کوئی گیا کانپور، اعظم گڑھ سے کوئی گیا بنارس، اور بنارس اپنے یہاں ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اور بنارس پہنچنے کے بعد، کانپور پہنچنے کے بعد، احمد آباد پہنچنے کے بعد اگر وقت ہے تو وقت میں کون سا نماز قصر کرے گا؟ نماز کو پورا یا قصر؟ کہا قصر پڑھے گا۔ وَلَوْ دَخَلَ مِنَ السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، اب اسی طرح سے آپ سفر سے آئے اور 4 بجے کے قریب اپنے گھر پہنچ گئے، آپ آئے بہت دور کا سفر کر کے، 4 بجے کے قریب وقت پہنچ گئے تو ابھی ظہر و عصر کا وقت باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ کہا باقی ہے، تو کیا قصر نماز پڑھیں گے؟ کہا نہیں، اتما، پھر وہ کیا کرے گا؟ پوری نماز پڑھے گا۔ پھر سے دیکھ لیں، وَلَوْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، اگر کوئی سفر کرے وقت کے داخل ہونے کے بعد، قصر مع بقاء الوقت، تو وقت کے رہتے ہوئے قصر کرے گا۔ وَلَوْ دَخَلَ مِنَ السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، اور اگر کوئی اپنے گھر داخل ہو وقت کے داخل ہونے کے بعد، اتما، تو وہ نماز کو مکمل پڑھے گا۔ وَلَوْ نوا، نوا پڑھیں گے، وَلَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ اِقَامَةَ 10 أَيَّامٍ أَتَمَّا، کیسے پڑھیں گے؟ وَلَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ اِقَامَةَ 10 أَيَّامٍ أَتَمَّا، کہ اگر کوئی مسافر نیت کرے اقامت 10 ایامین، 10 دن قیام کرنے کا، اتما، تو وہ نماز کو کیا کرے گا؟ تمام کرے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَنْوِي قَصَرَ إِلَى 30 يَوْمًا، لیکن اگر کوئی کہیں سفر کرے اور سفر کے بعد اس کی نیت نہ ہو کہ کتنے دن رکے گا، مثلا کوئی دلی ویزے کے لیے گیا ہے، کوئی کہیں علاج کے لیے گیا ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ کتنے دن میں وہاں سے آپ کو چھٹی ملے گی، ایسی صورت میں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن یہاں تک کہ 10 دن بھی پار ہو جائے گا تو آپ نماز کو قصر پڑھتے رہیں گے۔ کب تک؟ 30 دن تک، جب تک نیت نہیں ہے کہ ہم کل جانا پڑے گا کہ پرسوں، نہیں معلوم ہمیں،
تو جب تک 30 دن نہ ہو جائیں تب تک ہم نماز کو قصر پڑھتے رہیں گے، اور 30 دن کے جب مکمل ہو جائیں تو چاہے اس کے بعد ایک دن ہی کیوں نہ رہنا ہو، ہم نماز کو تمام پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ لَمْ يَنْوِي قَصَرَ إِلَى 30 يَوْمًا، اگر کسی نے نیت نہ کی ہو کتنے دن رکنا ہے، قَصَرَ إِلَى 30 يَوْمًا تو وہ نماز کو قصر کرے گا 30 دن تک، اور اس کے بعد اگر ایک دن بھی وہاں رک رہا ہے ثم یتم، پھر وہ نماز کو کیا کرے گا، تمام پڑھے گا، مکمل پڑھے گا۔ تو دیکھیے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اتنی بات جی ہاں بتائیے، آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی 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 چلے بہت اچھی بات ہے۔ کوئی اور سوال تو نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ؟ چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ اب اس کو ریکارڈنگ کو ہم بند کرتے ہیں، اور کل سے ہم لوگ، کل سے کا مطلب یہ ہے کہ سنیچر کو ہم لوگ کتاب الطہارت شروع کریں گے، کتاب الطہارت جو اس سے پہلے کی کتاب ہے، تاکہ جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہے وہ لوگ پڑھ لیں، اور جن لوگوں نے پڑھی ہے ان کا ازبر ہو جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔